أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ میرے پاس بحر الانوار کی پہلی جلد ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک گروہ ملائکہ اپنے ساتھ لے کر زمین پر جاؤ اور ہماری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دو۔ پس جبرائیل علیہ السلام حکم رب جلیل سے زمین پر نازل ہوئے۔ اثناء راہ میں راستے میں ان کا گزر ایک جزیرے سے ہوا۔ اس میں ایک فرشتہ تھا جس کا نام فترس تھا۔ حق تعالیٰ نے اس کے پر و بال توڑ کر اسے جزیرے میں گرا دیا تھا زمین پر، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب اس پر یہ تھا کہ حق تعالیٰ نے اسے کسی کام کے لیے بھیجا تھا اور اس سے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ پس وہ فرشتہ 700 برس سے اس جزیرے میں اسی حال تباہ سے پڑا تھا اور عبادت خدا کرتا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام کا گزر اس جزیرے سے ہوا، فترس نے پوچھا، اے جبرائیل تم کہاں جا رہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حکم خدا تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس بھیجا ہے۔ فترس نے کہا، مجھے بھی ساتھ لے چلو کہ وہ جناب میرے حق میں دعا فرمائیں۔ جبرائیل علیہ السلام اس کو ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرشتے کا حال عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہو اپنے بدن کو میرے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے ملے۔ جب اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق اپنے بدن کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گہوارے سے ملا، فوراً حق تعالیٰ نے اس شاف روز جزا کی برکت سے بال و پر واپس فرشتے کو عنایت فرما دیے اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملائے اعلیٰ کو پرواز کر گیا۔ ماشاءاللہ، کیا لکھتے ہیں؟ یہ دین کی خدمت ہے، یہ دین بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے آگے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ اس طرح کے ڈرامے پتہ نہیں لکھتے کیوں ہیں، جو کہ اسلام پر، مسلمانوں پر ایک بدنما دھبہ ہیں، اس طرح کی باتیں۔ اور آگے ایک اور داستان لکھی گئی ہے کہ ایک دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیمار کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ اس کو شدید بخار تھا۔ جس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر پہنچے، اسی وقت حضرت کی برکت قدم سے بخار ختم ہو گیا۔ اس مرد نیک کے اعتقاد نے کہا، یا ابن رسول اللہ، جو کچھ فضل و شرف حق تعالیٰ نے آپ کے خاندان عالی کو عطا فرمایا ہے، میں یہ جان و دل اس کا معتقد ہوں، اور یہ ادنا معجزہ ہے کہ آپ کے برکت قدم سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، باخدا حق سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں خلق کی مگر اسے ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جس وقت حضرت نے یہ فرمایا، ایک آواز لبیک کی غیب سے آئی اور گوئندہ اس کا نظر نہ آیا، یعنی بات کرنے والا وہ نظر نہ آیا۔ اس وقت حضرت نے فرمایا، کیا تجھے میرے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا
کہ تو صرف ان کے پاس جانا جو ہمارا دشمن ہو یا بیمار ہو، تاکہ تیری حرارت کے صدمہ سے گناہ اس کے معاف ہوں۔ پس اس مرد مومن کے پاس تو کیوں آئی؟ اس مرد بیمار کا نام عبداللہ بن شداد بن ہادی لیثی تھا۔ شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام میں اسی کتاب بحر الانوار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، حضرت صادق سے روایت کی کہ ایک سال ایک عورت خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی اور ایک مرد بھی اس کے پیچھے طواف کر رہا تھا۔ اس عورت نے اپنا ہاتھ چادر سے باہر نکالا، اس مرد نے بھی اپنا ہاتھ پھیلا کر اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ قدرت خدا سے اس مرد کا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ سے چمٹ گیا۔ ہر چند کوشش کی کہ ہاتھ چھڑائے، لیکن وہ جدا نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے طواف چھوڑ دیا اور ان کی تعزیر دینے کے متعلق سوال کیا۔ فقہا نے کہا مرد کے ہاتھ کو قطع کرو، یعنی کاٹ دو، کیونکہ اس نے خیانت کی ہے۔ حاکم نے پوچھا آیا کوئی شخص فرزندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا آج کی شب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے والے ہیں۔ حاکم نے حضرت کو طلب کیا اور عرض کیا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ کیا بلا ان دونوں کے سروں پر نازل ہوئی ہے۔ حضرت جب ان کے حال سے باخبر ہوئے، روئے مبارک قبلہ کی طرف کیا اور دست مناجات بلند کیے اور دیر تک دعا میں مشغول رہے۔ بعد ازاں حضرت ان دونوں کے پاس تشریف لائے اور اس مرد کا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ سے چھڑا دیا۔ حاکم نے عرض کیا اس حرکت شنی پر انہیں کچھ تعزیر دوں؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں دو شخصوں نے ایک عورت اور اس کے فرزند کے بارے میں نزاع کیا۔ ایک کہتا تھا کہ یہ عورت میری زوجہ ہے اور یہ فرزند میرا فرزند ہے، دوسرا کہتا تھا یہ عورت میری اور یہ فرزند میرا ہے۔ اتفاق سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں آ گئے اور ان کا نزاع کا سبب پوچھا۔ اس وقت ان دونوں نے اپنا حال بیان کیا۔ حضرت نے تب مدعی اول سے کہا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا۔ بعد ازاں حضرت نے اس عورت سے فرمایا عورت سچ کہے، پیش ازاں کے حق تعالیٰ تیرا پردہ فاش کرے اور تو رسوا ہو۔ عورت نے کہا یا حضرت یہ شخص جو بیٹھا ہے میرا شوہر ہے اور یہ فرزند اسی کا ہے، اور اس دوسرے شخص کو میں جانتی نہیں کہ یہ کون ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلام بد انجام اس عورت بد خصلت سے سنا، اس بچے کی طرف مخاطب ہوئے جو ابھی بولتا نہیں تھا۔ فرمایا اے بچے، تو بحکم خدا بیان کر کہ تیری ماں سچ کہتی ہے یا نہیں۔ وہ لڑکا اجاز سے حضرت کے گویا ہوا اور کہنے لگا کہ میں ان دونوں کے نطفہ سے نہیں ہوں، بلکہ میرا باپ ایک گلہ بان ہے فلاں قبیلہ کا اور میں اس کا نطفہ ہوں۔ حضرت نے یہ بات اس طفل بے زبان سے سن کر فرمایا کہ اس عورت کو سنگسار کرو۔ حضرت صادق فرماتے ہیں کہ اس لڑکے نے پھر کلام نہ کیا کہ ایک دن حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا ہے سید آقا میں آج ایک ایسی چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا مجھ کو یقین ہے، اور وہ امر ایک ایسا سر الہی ہے جس کے حامل آپ ہیں۔ حضرت نے فرمایا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ مسجد قباء میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کر فلاں سے خطاب کیا؟ میں نے کہا ہاں یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی چاہتا ہوں۔
حضرت نے فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو، اور اس وقت میں اور حضرت کوفہ میں تھے۔ ناگاہ پلک بھی نہ جھپکانے پایا تھا کہ میں نے خود کو اور حضرت کو مسجد قباء میں پایا۔ حضرت نے میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور کہا، اے اسبغ، حق تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا تھا کہ وہ حضرت چاشت میں 1 مہینے کی راہ اور آخر روز 1 مہینے کی راہ طے فرماتے تھے، اور ہم کو حق تعالیٰ نے اس سے زیادہ قدرت عطا کی ہے۔ میں نے عرض کیا، ابن رسول اللہ، قسم بخدا آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا، ہم وہ ہیں کہ علم کتاب خدا ہمارے پاس ہے، اور جو کچھ کتاب خدا میں ہے اس کے بیان کو ہم خوب جانتے ہیں، اور نہیں ہے خلق خدا میں کسی کے پاس جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس واسطے کہ ہم محل راز ہائے پوشیدہ خدا ہیں۔ بعض حضرت میری طرف دیکھ کر ہنسے اور فرمایا کہ ہم آل خدا اور وارث رسول خدا ہیں، ہم آل خدا اور وارث رسول خدا ہیں۔ حضرت کے اس ارشاد پر میں حمد خدا بجا لایا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، مسجد میں داخل ہو جا۔ جب میں داخل مسجد ہوا، میں نے دیکھا رسول خدا بیٹھے ہیں اور روائے مبارک اپنی پشت مبارک اور دونوں زانوں پر لپیٹے ہیں۔ ناگاہ میں نے دیکھا کہ جناب امیر المومنین گریبان اس شخص کا پکڑے ہیں، اور حضرت رسول خدا اپنی انگشت مبارک کو دندان مبارک سے کاٹتے ہیں، اور اس سے فرماتے ہیں کہ اے شخص، تو نے اور تیرے ساتھیوں نے میرے اہل بیت کے حق میں بہت برائی کی۔